کیونکہ جب کبھی کسی ایک گھر میں آگ لگی ہو کسی کونے میں اور گھر والوں کو یہ خدشہ ہو کہ یہ آگ بھڑک سکتی ہے اور پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، تو جو اس وقت ان گھر والوں کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، جس بے چینی اور اضطراب میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگ اسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں پہلے بھی 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت وقت ہے اس کا کردار مجھے بہت منفی نظر آ رہا ہے۔ آج بھی صبح سے میں نے ٹیلی ویژن سکرینز پر جتنی بھی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہیں ہی نہیں اپنا موقف دینے کے لیے، ان کی میرے خیال میں فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ساری گرفتار ہو چکی ہوئی، تو حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں لوگ، اور وہ جتنے بھی آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ صبح پہلے میں نے دیکھا سعید غنی کراچی سے آئے، سندھ سے، اور انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور اتنا سخت موقف لیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں کا کیس لڑا اس طرح سے کہ اگر آج عمران خان کو دہشت گرد کنسیڈر کر کے پکڑا نہیں جاتا اور اکارڈنگلی ڈیل نہیں کیا جاتا جیسے کہ دہشت گردوں کو ڈیل کیا گیا اس ملک میں، تو دہشت گرد ہم سے یہ سوال پوچھیں گے بھئی کہ ہمارا کیا قصور تھا۔ کچھ یہ ان کی گفتگو کا مفہوم تھا کہ جی یہ دہشت گرد پھر پوچھیں گے، کچھ ملی جلی گفتگو لیکن ذرا کم سخت الفاظ میں احسن اقبال نے بھی کی۔ اور میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا مقصد یہ ہے یا ان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح فوج اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے کر کے ان کا تصادم کرا دیں، اور پھر فوج پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دے، عمران خان کو کرش کر دے، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو بچے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں وہ صرف آپس میں سیاست کھیلیں۔ یہ اسٹریٹجی اس وقت ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے مختلف حکومت کے جو سپوکس پرسنز ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، مریم اورنگزیب ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، سی پی او راولپنڈی کی پریس کانفرنس آئی، محسن نقوی کی پریس کانفرنس آئی، ان لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، شرانگیزوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، جو تصادم اور جو ایک کشیدگی مجھے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے اس وقت یہ حکومت تلی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ان کا بنتا تو یہی ہے کہ ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے یا بین کر دیا جائے، تلی ہوئی ہے ان کو دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے۔ اور میں دوبارہ کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں نے شرنگیزی کی ہے ان شرنگیز ایلیمنٹس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، کیسز ہونے چاہیے، دس از ان ایکسیپٹیبل۔ لیکن اگر آپ ٹرانسگریس کریں گے اور پوری سیاسی جماعت کو، جس میں بہت سارے پیسفل پروٹیسٹرز بھی ہیں، جس میں لیڈرشپ تمام اس کی آ جاتی ہے جو کہ وہاں پر موقع پہ موجود نہیں تھی، بشمول عمران خان کے، اور نیچے بہت سارے لوگ جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، اگر آپ سب کو دہشت گرد لیبل کر دیں گے تو پھر آپ ریاست کا، ملک کا، قوم کا نقصان کریں گے، اس سے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ اچھا، میرے جیسے جو لوگ ہیں نا جی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایکٹیو ممبر تو ہوں نہیں، نہ ہی میں پاک فوج کا میں بھرتی کوئی جوان یا افسر ہوں، لیکن اس کے باوجود، حالانکہ نہ میں ایکٹیو ممبر ہوں پی ٹی آئی کا، نہ میں پاک فوج میں بھرتی کوئی جوان یا افسر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے، میری یہ فیلنگ ہے، میرے یہ جذبات ہیں کہ یہ دونوں مجھ میں سے ہی ہیں یا میں ان میں سے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں 10 سال ایک فوجی اسکول میں پڑھا ہوں، فوجی افسروں کے بچوں کے ساتھ پڑھا ہوں، فوجی فیملیز میں بہت انٹریکشن میرا رہا ہے، اور میرے بیسٹ آف مائی فرینڈز آر اسٹل سرونگ ان دا پاکستان آرمڈ فورسز، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اینکر پرسن کی حیثیت سے ہم نے بہت انٹریکشن کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوجی افسروں کے ساتھ، قیادت کے ساتھ، چیف آف دی آرمی سٹاف سے ہم ملے ہیں، بریفنگز لی ہوئی ہیں آئی ایس پی آر کے دفتر میں، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں، ڈی جی آئی سے ڈی جی آئی ایس پی آر، مختلف ادوار کی بات کر رہا ہوں کہ ملے ہوئے ہم اینکر پرسنز کی حیثیت سے، تو ایک انٹریکشن، اور ساتھ وہ بچپن میں 10 سال فوجی اسکول، فوجی فیملیز کے ساتھ انٹریکشن، فوجی اس وقت جو سرونگ فوجی افسر ہیں اس میں بہت سارے دوست ہیں، تو ایک تو وہ ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ اچھا، اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 9 سال کا تھا تو زندگی کا وہ پہلا کام جو کر کے مجھے خود پر فخر محسوس ہوا تھا نا، زندگی کا پہلا کام، میری عمر کوئی 9 سال کے قریب تھی، پہلا کام جو کر کے مجھے فخر محسوس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی میں نے کوئی 2 کاپیاں بیچی تھیں اور چند روپے اکٹھے کیے تھے، اور وہ جا کے میں نے شوکت خانم کو دیے تھے۔
وہ عمران خان کی تصویروں والی ٹکٹیں بیچی تھی. میرے خیال میں 20 روپے یا 25 روپے کی ایک ٹکٹ تھی اور ایک کاپی میں شاید 20 ٹکٹیں ہوتی تھیں. تو وہ چند 100 روپے میں 9 سال کی عمر میں اپنی فیملی فرینڈز وغیرہ جتنے بھی ایکسٹینڈڈ فیملی رشتہ داروں کو ہم نے بیچی. اور اس کے بعد جب وہ پیسے میں نے اکٹھے کیے, میرے لیے وہ ایک بچے 9 سال کے بچے کے حیثیت سے ایک بڑی رقم تھی. میں نے کبھی اتنی رقم اکٹھی نہیں کی تھی اس عمر میں 9 سال میں. تو جب میں نے اکٹھی کی اور اس کے بعد شوکت خانم کو ڈونیٹ کی, there was a sense of achievement that I felt inside. اور I am thankful to عمران خان for giving me that thought. میرے اندر وہ سوچ ڈیولپ کرنے میں عمران خان کا جو کردار, میں نے تو عمران خان کو دیکھا تھا, میرے اسکول میں آیا تھا, کھڑا ہوا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے عمران خان کے کپڑے بھی وہ یاد ہیں کہ کن کپڑوں میں آیا تھا. مجھے اپنی ٹیچرز کے ایکسپریشنز یاد ہیں اس ٹائم پہ. تو وہاں سے ہم عمران خان کو, مطلب کہ یہ ایک تھاٹ, ایک سوچ عمران خان نے اس ملک کے بے شمار نوجوانوں کو, بچوں کو, لوگوں کو دی ہے. اسی لیے لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. ایک طرف ہماری فوج ہے, دوسری طرف عمران خان ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے. اور اب اگر دونوں کو حکومت چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے لڑوا دیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ خوش ہوں گے, پریشان ہوں گے؟ اس میں ترقی ہے یا اس میں تباہی ہے؟ اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ اب کچھ مشورے میں دینا چاہتا ہوں. میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میں اینکرنگ تو کرتا ہوں, آئی ایم این اینکر پرسن, لیکن بہت ساری جو ایک گراس روٹ لیول سے اٹھا ہوا صحافی ہوتا ہے وہ چیزیں مجھے نہیں آتی ہیں, آنیسٹلی مجھے نہیں آتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ہمارے معتبر صحافی حضرات جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ٹف سچویشنز میں وہ اپنے پروفیشنلزم کو نہیں چھوڑتے اور وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ کوئی ایسی کلیمٹی آ جائے یا پھر مثال کے طور پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسے دہشت گردی کا ہے, تو وہاں پہ بھی جو ایک صحیح صحافی گراس روٹ لیول کا ہوتا ہے نا, وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن میرے اندر کا جو انسان ہے وہ اس وقت باہر نکل آتا ہے. So instead of reporting the facts as they are, جو کہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے, میں ایکٹیولی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کروں گا یا ہیلپ آؤٹ کرنے کی جو بھی میری استطاعت, اوقات, حیثیت ہے اس کے مطابق. تو ابھی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سچویشن بہت ٹینس ہو گئی ہے, ٹیمپریچر بہت ہائی چلا گیا, تصادم بڑھ سکتا ہے, تو اس وجہ سے جو بھی میری اوقات, استطاعت ہے اس کے مطابق میں کچھ تجاویز دینا چاہتا ہوں دونوں طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, عمران خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک کامیاب ترین کرکٹر رہے ہیں, عمران خان صاحب ایک کامیاب ترین پولیٹیشین ہیں, رہے, پرائم منسٹر بنے. مطلب کہ اس سے زیادہ اگر کوئی پولیٹکس میں کوئی ایمبیشیس آدمی ہوتا ہے تو اس کی میکسیمم یہی ہے نا کہ میں سربراہ بن جاؤں حکومت کا, اور وہ بن چکے ہیں, رہ چکے ہیں پرائم منسٹر 3.5 پونے 4 سال. عمران خان ایک لیڈر بھی ایک نیکسٹ لیول کے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان لیڈر کیا ہوتا ہے, اور اگر آپ ایک ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہی دیکھ لیں لیڈر کی, تو لیڈر از somebody who has the ability to gather people for a certain cause. یعنی کہ وہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے, اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں, کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تو عمران خان سے بڑی مثال لیڈرشپ کی پاکستان میں نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں ہے.